اما بعد محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مسجد اقصیٰ کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے آج آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ قرآن میں جو ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت بہت مشہور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ حق ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کو ایمانی طور پر مسجد اقصیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے۔ مسجد حرام یعنی کعبہ اور مسجد اقصیٰ کا جو ریلیشن ہے اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، جس کی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایمانی جز ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے مسجد اقصیٰ کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے تمام امت کے لیے، جس طرح سے ان کے لیے مقدس بیت الحرام ہے، کعبہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، اسی لیے پوری امت کے لیے، اسی طرح پوری امت کے لیے مسجد اقصیٰ بھی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور دوسری جگہوں پہ بھی اس سرزمین کی تعریف کی ہے جو مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا علاقہ ہے، اس طرح سے ہے کہ سورہ مائدہ کی 21ویں آیت میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میری قوم والوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آیت نازل کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، کہ اس کو مقدس کہا گیا۔ یہ زمین، یہ سرزمین بہت ہی مقدس ہے۔ یہاں پہ بھی قرآن دیکھیے اس سرزمین کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر آگے سورہ انبیاء میں کہ اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو اس طرف وہ لے گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک حیثیت ہے قرآن میں امت مسلمہ کے لیے۔ ملت ابراہیم میں ہم لوگ ہیں، اور حضرت ابراہیم کا بھی کنیکشن ان دونوں جگہوں سے ہے، صاف صاف، مسجد حرام سے بھی اور مسجد اقصیٰ سے۔ اس کی ایک اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور برکت کے سلسلے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت سے انبیاء پیدا کیے، اور ایک طرح سے وہ انبیاء کی سرزمین رہی۔ وہاں سے لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دی گئی، وہاں سے تمام انبیاء نے اپنے مشن کو چلایا ہے، بڑی تعداد میں انبیاء نے۔ اس لیے اس سرزمین میں ہر طرح کی برکت ہے، اور سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ جہاں سے وحدانیت کا پیغام اٹھے، جہاں سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، جہاں سے لوگوں کو حق کی دعوت دی جائے، وہ سرزمین رہی۔ تو ان آیات سے تو یہ بخوبی
ہم واقف ہو گئے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا امت کا لگاؤ اس سرزمین سے ہے. ہم اس کو صرف فلسطین کے مقامی لوگوں کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو صرف عرب اور یہودیوں کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے، یہ پوری امت کا مسئلہ. جس طرح سے پوری امت کی وفاداری مسجد حرام سے ہے، اسی طرح سے پوری امت کی وفاداری اور ان کا روحانی لگاؤ مسجد اقصی سے. اب ہم دیکھیں ذرا حدیث کی روشنی میں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں. تو میں آپ کو اب حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مسجد کب بنی، کب وجود میں زمین پر آئی. تو اس سلسلے سے مسلم اور بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد حرام یعنی کعبہ. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ دوسری مسجد، تو آپ نے بتایا مسجد اقصی. اور پھر ان دونوں کے بیچ کا آپ نے پیریڈ پوچھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنے دن بعد وہ مسجد بنی، تو آپ نے بتایا 40 سال. اور پھر اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم نے جو ایک طرح سے بنیاد، سب سے پہلے تو حضرت آدم نے وہاں بنیاد ڈالی تھی، لیکن اس کو پھر سے جو دوبارہ سے کھڑا کیا حضرت ابراہیم نے، ادھر خانہ کعبہ کو اور ادھر 40 سال بعد مسجد اقصی. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور اسحاق آپ کے دو بیٹے تھے، تو ایک طرح سے دو روحانی مرکز قائم کیے گئے. ادھر حضرت اسحاق سے پوری نسل چلی، حضرت اسماعیل کے نسل ادھر رہی کعبے کے آس پاس. تو اس طرح سے یہ دو پرانی مسجدیں سرزمین پر، اس طرح سے مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت بھی ہمیں واضح ہوتی ہے کہ اس کو بھی حضرت ابراہیم نے ہی بنایا. پھر اس کے بعد اور جو حدیث میں بات آتی ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمیں ظالموں سے سابقہ ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جب ظلم بڑھ جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ مسجد اقصی کی طرف وہاں چلے جانا. پھر امت کو اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. پھر دجال کے سلسلے سے ہے کہ دجال 3 مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتا. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیشہ سب سے کہا گیا کہ اس سے پناہ مانگی. تو اس سرزمین کی جو 3 مسجدیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسجد حرام، ایک میری مسجد اور ایک مسجد اقصی، یہ 3 مسجد ہیں جہاں دجال نہیں گھس سکتا، یعنی دجال کی وہاں نہیں چل سکتی، دجال وہاں کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا. تو اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ مسجد اقصی ہمارے لیے کس اہمیت کی حامل ہے. جس طرح سے مکہ اور مدینہ، اسی طرح سے ہمارے لیے مسجد اقصی بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا. پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیت المقدس کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، ان کی رہنمائی کرتا رہے گا، اور وہ باطل سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، جمے رہیں گے پامردی کے ساتھ. پھر آپ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا، موجود ہوگا، جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور جو باطل سے برسر پیکار ہوگا ان سے جنگ لڑتا رہے گا، اور وہ لوگ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آپ نے بتایا کہ وہ بیت المقدس ہو.
کہ وہاں کے لوگ برابر حق کے لیے مجاہدہ کرتے رہیں گے اور ان کو کوئی دشمن نیست نابود اور مٹا نہیں سکتا، وہ لوگ اس کے پہ جمے رہیں گے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ 3 مسجدوں کا سفر آدمی نیت کے ساتھ کر سکتا ہے جس پہ آدمی کو ثواب ملے گا، اور کہیں کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس نیت سے سفر کریں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یا ہم فلاں جگہ جا کے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ 3 مسجدیں کون سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو مسجد حرام یعنی حرم شریف، کعبہ شریف، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، مدینہ شریف، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی۔ یعنی یہ 3 سینٹر بتایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے امت کا لگاؤ اور امت کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کر لے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، اسی طرح سے ہماری چاہت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم مسجد اقصی میں زندگی میں ایک بار نماز پڑھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی چاہت لوگوں میں اتنی بیداری نہیں ہے، جس طرح سے آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ عمرہ کر لے بار بار حج کرنے کے بعد، اور بار بار اس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری کا موقع ملے۔ اس طرح سے بیداری نہیں پائی جاتی کہ مسجد اقصی میں بھی ایک بار حاضری کا ہمیں موقع اللہ تعالیٰ دے، اور ہمیں امت کو اس پہ بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک اس طرح وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں ان 2 جگہ، تو وہاں بھی اپنی وہ پوری کوشش کریں جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو وہاں بھی وہ جائے اور جا کر کے وہ نماز پڑھے مسجد اقصی میں، جس طرح سے ان 2 مسجدوں میں اس کی جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور ایک تو یہ ہے اس سلسلے سے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، اور جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، تو جہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کریں وہ تو جگہ ایسے ہی امتیوں کے لیے بابرکت ہو جاتی ہے، وہاں ہر امتی چاہے گا کہ ہم بھی نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے، اور اس پر کہ آپ نے سبھی انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی، آپ نے امامت وہاں پر۔ اور تاریخ میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ وہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے مسجد اقصی بیت المقدس میں کہ جہاں انبیاء اور فرشتوں نے سجدہ نہ کیا، تو جہاں بھی تم وہاں سجدہ کرو گے تو کوئی نہ کوئی وہ سجدہ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں انبیاء اور فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آدمی کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور ہمارا اس سے روحانی لگاؤ اس وجہ سے بھی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد تاریخ میں الگ الگ آتا ہے کہ 12 مہینہ کہیں 17 مہینہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، یعنی ہمارا قبلہ بھی رہا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منہ کر کے نماز بھی پڑھتے رہے۔ اب میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو قرآن حدیث سے اس کی باتیں واضح ہوئی اس روشنی میں میں کچھ بات رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب اس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو ایک طرح سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل 2 الگ الگ مرکز تھے، معاملہ چل رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نماز پڑھا دی گئی، امام بنا دیا گیا اس مسجد اقصی، یعنی اب امامت وہاں کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، یہاں کی تو پہلے سے ہی تھی بنی اسماعیل کے ہاتھ میں، اس کے بعد سے اب مسجد اقصی کی بھی امامت آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے کہ اب اس کے متولی، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا کنٹرول کعبہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، امت کے ہاتھ۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری اس کے تئیں اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کے انتظام کار ہیں، ہم وہاں وحدانیت کو زندہ کریں اور وہاں سے بھی توحید
کا काम आगे बढ़े, ये दोनों एक जगह लीडरशिप दे दी जाती है और पूरे उम्मत को इसमें ये हिदायत दी गई कि अब आपको अब दो मरकज अब दुनिया में नहीं। तो इस तरह से हमने जो बताया आपके सामने, इसकी बातें आपके सामने आई कि ये सिर्फ अरब और इजराइल का मसला नहीं है, सिर्फ फिलिस्तीन के मुकामी लोगों का मसला नहीं है, ये सिर्फ किसी एक आम तरीके से जिस तरह से मुल्कों का मसला होता है, ये उस तरह का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला। और जिस तरह से उन्होंने जद्दोजहद कोशिश की, बातिल ने, यहूद ने, कि उन्होंने उसके लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी, पूरी प्लानिंग की, पूरे दुनिया से इकट्ठा हुए, लोगों का साथ लिया, उसी तरह से हम पर ये फर्ज बनता है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी आवाम है, कि हम पूरे तरीके से उनका साथ दें और वहां पर वो वहदानियत का सेंटर हमारे हाथ में आए, कायम। जिस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां इमामत के बाद हजरत उमर के जमाने में वहां कंट्रोल हुआ, फिर उसके बाद से दोबारा सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। तो इस तरह से आज जो फिर एक तरह से जद्दोजहद जारी है, उसमें तमाम उम्मत के लोग और तमाम हुक्मरान तबका इसमें साथ देना चाहिए। न साथ देने पर वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगा। और एक उम्मत, एक मुसलमान होने के नाते हम जो कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, जो जद्दोजहद कोशिश कर सकते हैं, हमें भी करनी चाहिए। और हमारी भी चाहत ये होनी चाहिए कि कम से कम मस्जिद अक्सा में ऐसा अमन व अमन का माहौल हो, ताकि हम वहां उसकी ज़ियारत कर सकें, वहां जाके नमाज पढ़ सकें, जिस तरह से हम मक्का और मदीना में जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दिल में इसकी अजमत को बढ़ाए, ताकि हम इसको बातिल से आज़ाद करा सकें। अल्लाह ताला हमें तमाम कुरान हदीस की रोशनी में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।